قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے عبدی مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھ۔ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا، بندہ مسلم ہے، مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کرتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقی، یہ جتنے آپ پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث، پانی کے نل دے کر میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ کہے گا یا اللہ تو سبوحاً قدوس ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استسقاک فلم تسقہ، تو یہ یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ بہا سے نکال دی، وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو پیاس لگی، انہوں نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی دی، مجھے میرا حال پوچھنا، وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ، کس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے، اور یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں۔ ایک انسان کی کیا قیمت ہے۔ پھر میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کر دی، کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں۔ اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلاں استطعمتک فلم تطعمہ، اسے کھانا مانگنے آیا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا، یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ کرتے تھے۔ ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ، کہنے لگا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا دیا اس کے آگے سے، اللہ کا منکر کو میں نہیں کھلاتا، وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا۔ ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکا، اس کو واپس بولا اسے کھانا کھلا۔ جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر میری سفارش کی ہے تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری ہے نفلی، ہزاروں حجوں پر بھاری۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا، کچھ دن وہ آیا نہیں، آپ نے فرمایا بھائی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہ یہ بیمار ہے، کہ چلو اس کا حال پوچھیں۔ کون ہے؟ یہودی۔ ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ پٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں جاتے۔ فیصلے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا، میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے داڑھی پکڑی، وہ مر گیا ہوں بس کر دے، جنازہ پڑھ لے، نہیں پڑھا۔ اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر، آپ پیدل گئے، اونٹنی پر بھی نہیں، پیدل گئے، تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی ہیں، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی مان لیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو۔
تو ہمارے نبی ایسے نا ایسے ہو گئے، پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ایسے خوشی سے ایسے ہو، اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو نے اسے میرے ذریعے جہنم سے بچا دیا۔